بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں بات ہے کہ آج 15 اگست یعنی اس ملک کے آزاد ہوئے 79 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ ملک ایک وقت وہ تھا کہ جب مسلمان اس کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے۔ اس ملک کی حکومت کی باغڈور مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، لیکن مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے، مسلمانوں کی عیاشی کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال نے اس اقتدار کو مسلمانوں سے چھین کر غیروں کے حوالے کر دیا۔ جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت والجلال نے دنیا کے اندر بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا کے اندر اترنا یہ تاریخ کی کتابوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جگہ ہندوستان کی جگہ تھی۔ یہ تاریخی روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے، کوئی حدیث کی کتاب میں یہ بات موجود نہیں ہے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے دنیا میں بھیجا جانا اور اس وقت ان کا دنیا کے اندر اترنا وہ ہندوستان کی سرزمین پر ہوا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو نسل تھی وہ یہیں سے پوری دنیا کے اندر پھیلی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبی بنے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا ہند، ان کے اور 2-3 بیٹے تھے، لیکن ایک بیٹے کا نام تھا ہند، کہ پھر انہی ہند سے یہاں پر آگے کی نسل بڑھی، کیونکہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا کے اندر آئے تھے۔ آپ کے بعد حضرت کچھ لوگ اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولادیں تھی، تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نبی بنائے گئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا ہند، اور ہند یہیں پر اسی جگہ پر اسی ملک کی سرزمین پر وہ بس گئے۔ اس کے بعد ان کی جو اولاد تھی یہیں پر پوری پھیل گئی، تو اس کے بعد پوری اس سرزمین کو جہاں پر ان کی اولاد پھیل گئی تھی اس کو ہندوستان کہا جانے لگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا کے اندر بھیجا جانا وہ اسی خطے ہندوستان کی سرزمین پر بھی ہوا۔ اس کے بعد ہندوستان کے اندر بہت ساری حکومتیں آئیں، آرین حکومت، بہرحال ایسی مختلف حکومتیں جب ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ہندوستان کے اوپر مختلف اوقات میں ان لوگوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد یہ حکومت پھر مسلمانوں کے ہاتھوں میں منتقل ہوئی کہ مغلیہ سلطنت ہے اور بھی بہت مسلمانوں کی حکمرانی۔ تو ہندوستان بہت بڑا تھا اس وقت، آج کا جو سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے اور پاکستان ہے، یہ پورا ایک ہندوستان تھا۔ اس وقت ریاستیں تھیں، جیسے ریاست حیدرآباد، ریاست بھوپال، تو الگ الگ ریاستوں کے اوپر الگ الگ لوگوں کی حکمرانی تھی۔ تو ہندوستان کے اکثر حصوں کے اوپر مسلمانوں کی حکمرانی تھی، لیکن اس وقت مسلمان چونکہ اللہ رب العزت والجلال کی یاد سے غافل ہو گئے۔ ہم اکبر بادشاہ کا دور دیکھتے ہیں کہ اکبر بادشاہ جو تھا وہ خود خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہو گیا تھا، یعنی اللہ رب العزت والجلال کی اطاعت و فرما برداری میں آگے بڑھنے کے بجائے خود اللہ کو اپنا بندہ ماننے کے بجائے وہ خود کو خدا کہنے لگا تھا، اور اس نے اپنے
جو دربار تھا اس دربار میں اس نے ایک ایسا دروازہ بنایا تھا کہ جو بھی اس کے دربار میں داخل ہوگا تو اس کو جھک کر آنا پڑتا تھا، یعنی وہ مجبور کر رہا تھا ہر ایک کو کہ وہ مجھے سجدہ کرے۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال نے ایسے انتظامات اس وقت فرمائے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت والجلال نے اکبر جو خود کو خدائی کا دعوے دار تھا، تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھایا، پھر کہ اس کو جو ملحد ہو گیا تھا، جو خدا کا منکر ہو گیا تھا، خود خدا کا دعوے دار ہو گیا تھا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر اور پھر دین اسلام کو اس نے قبول کر لیا۔ تو یہ پھر اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہندوستان کے اندر بہت ہی امن و امان کا دور تھا۔ اس کے بھی بہت سارے واقعات ہیں کتابوں کے اندر لکھے ہوئے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ایک عالم دین بادشاہ تھے، ایسا نہیں کہ وہ ایک ظالم بادشاہ تھے جیسا کہ ان کی شبیہ دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ اورنگزیب ایسے تھے۔ لیکن جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ باتیں صرف مسلمان تاریخ لکھنے والوں نے نہیں، بلکہ اس زمانے کے غیر مسلم تاریخ لکھنے والے اور انگریز تاریخ لکھنے والوں نے یہ بات کی صراحت کی کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی شبیہ بگاڑ کر پوری دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ آج ان کے طرف غلط واقعات کو منسوخ کر کے بتلایا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوؤں پر بہت زیادہ ظلم کیا، لیکن یہ صحیح تاریخ نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ گھڑی ہوئی ہے، یہ منگھڑت تاریخ ہے جو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوخ کی جاتی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے دور میں انصاف بہت زیادہ عام تھا، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر اس وقت بھی جو غیر مسلم تھے ان کے لیے بھی انہوں نے اس وقت کئی مندروں کی تعمیر کے لیے زمینیں فراہم کی۔ یہ تاریخ کے مطالعے سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے۔ لیکن آج جو فرقہ پرست لوگ ہیں وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر غلط باتیں منسوخ کرتے ہیں، انہیں ایک ظالم بادشاہ بنا کر پیش کرتے ہیں دنیا والوں کے سامنے، لیکن یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ایک بادشاہ تھے اور مسلمان بادشاہ تھے، ایک عالم دین بادشاہ تھے۔ جیسے ہم خلفائے راشدین کے دور میں یہ بات سنتے ہیں کہ اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو ایک خلیفہ تھے، یعنی کون بھی خلیفہ ہوتے تھے اس وقت ان کے ساتھ علماء کی ایک جماعت ہوتی عوام کے مسائل کے حل کے لیے، چاہے وہ ان کی معاشرتی مسائل ہو، چاہے وہ دنیاوی مسائل ہو، ان کے حل کے لیے وہ امیر المؤمنین سے رجوع ہو۔ تو امیر المؤمنین کے پاس جو علماء کی مفتیان کی ٹیم ہوتی ہے وہ ان کو فتویٰ دیتے تھے۔ تو ایسے ہی حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے حکمراں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ آج انہوں نے جب عوام ان کے پاس آ کر اپنے مسائل دریافت کرتی، اپنے مسائل ان سے پوچھتی، تو جو مسائل اس وقت وہ لکھ کر عوام کو دیتے، تو آج اس کی باضابطہ ایک پوری کتاب موجود ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو عوام کو مسائل لکھ کر دی، اس کی پوری کتاب موجود ہے کہ وہ فتاوی عالمگیر کے نام سے ہے، کہ اس کے اندر وہ تمام مسائل لکھے ہوئے ہیں جو عوام نے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے جو مسائل دریافت کیے۔ تو یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا دور۔ اس کے بعد ایسے ہی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت جاری تھی۔ سن 1600 عیسوی میں ایسا ہوا کہ انگریز ہندوستان کے اندر تجارت کے غرض سے آئے۔ وہ لوگ ہندوستان کے اندر جو آئے تھے ان کا مقصد صرف اور صرف تجارت کرنا تھا، اور تجارت کے غرض سے ہندوستان کے اندر آئے، لیکن اس وقت کے جو مسلم حکمران تھے ان کو انگریزوں کے اندر دل میں جو چھپی ہوئی بات تھی اس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ آئے تو بظاہر تجارت کے غرض سے ہیں، لیکن ان کے ارادے غلط ہیں۔ اس غلط ارادے کی اسی وقت وہ بھاپ نہیں لگی تھی، تو نہیں سمجھ سکے تھے یہاں کے حکمران۔ تو 1600 عیسوی گزر گئی، 1700 عیسوی آ گئی۔ اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ انگریز جہاں پر بھی وہ آباد ہو رہے ہیں تو وہاں پر وہ لوگ قبضہ کرتے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی جو بنگال کے اندر تھی اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ ایسے ہی اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اپنے مذہب کو فروغ دینا شروع کر دیے۔ انگریزوں کا جو مذہب تھا وہ عیسائی مذہب تھا، وہ پورے ہندوستان کے اندر جہاں پر بھی ان کا تسلط ہوتا تھا، جہاں پر بھی ان کی حکومت قائم ہو رہی تھی، وہاں پر وہ لوگ عیسائی
مذہب کو کی تعلیم دیتے تھے اور عیسائی مذہب کو عام کرنا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے ہندوستان کے چپے چپے پر انگریز آ گئے اور انہوں نے قبضہ کر لیا اور عیسائی تعلیم کو انہوں نے عام کر دیا۔ اور اس کے بعد ہندوستان کے اندر جتنی قومیں پہلے سے آباد تھی سب تو آباد تھی، مسلمان ہیں، ہندو ہے، سکھ ہے، یہ پورے جو پہلے سے جتنی بھی ذاتیں ہیں، برادریاں ہندوستان کے اندر تھی، کسی کو بھی اس کی تکلیف نہیں ہوئی۔ کیوں اس کی تکلیف نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ ہندوستان کی جو اس وقت کی حکومت تھی وہ حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، نہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں تھی، نہ سکھوں کے ہاتھ میں تھی، نہ دوسری اور دیگر برادریوں کے ہاتھ میں تھی۔ اس وقت کی حکومت وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ تو مسلمان سمجھ گئے اس بات کو کہ انگریز تجارت کے غرض سے آ کر وہ ہندوستان کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور پھر ہندوستان کو لوٹنا چاہتا ہے، اور یہاں کے جو لوگ ہیں بھولے بھالے ان کے درمیان لڑائی جھگڑے پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کی بہت ساری مثالیں آپ کتابوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں، کتابوں کے اندر مل جائے گی۔ جب وہ ہندوستان آئے تو آپ سلیبس کی کتابوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ان کے پاس برطانیہ میں جو چیزیں بنتی تھی وہ ہندوستان کو لا کر بہت مہنگی قیمتوں میں فروخت کرتے تھے، بہت ہی مہنگی قیمتوں میں اس کو فروخت کرتے تھے، اور ہندوستان کے اندر جو اشیاء بنتی تھی، یہاں کی جو مصنوعات تھی وہ باہر برطانیہ میں لے جا کر بہت ہی سستے داموں میں بیچتے تھے، تاکہ یہاں کی جو معیشت ہے، اکانومی، وہ پوری گھٹ جائے، یہاں کے لوگ پورے خسارے میں پڑ جائے۔ اس طریقے سے انگریزوں کی چال بازیاں تھیں۔ تو مختلف طریقوں سے ان لوگوں نے ہندوستان کو لوٹا۔ ہندوستان کے اندر جو جواہرات کے اس وقت ڈھیروں پڑے ہوئے تھے، وہ تمام جواہرات کے اوپر انگریزوں نے حکومت کر کے قبضہ کر لیا، تو پھر ہندوستان کو پورا کنگال کر کے وہ اس ملک سے واپس چلے گئے۔ یہ ہندوستان سونے کی چڑیا کہی جاتی تھی، لیکن انگریز جب اس کے اوپر آئے، اس ملک کے اوپر قابض ہوئے، تو انہوں نے پورے ہندوستان کی جو دولت تھی اس کے اوپر قبضہ کر کے وہ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ تو انگریز جب اس ملک میں آئے تو وہ اپنی مذہب کی تعلیمات کو عام کر رہے تھے، تو اس کی سب سے پہلی بھنک وہ مسلمانوں کو لگی، اور مسلمانوں میں جو مسلمانوں کے اس وقت کے علماء تھے انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کے ارادے غلط ہیں، یہ اس ملک کی معیشت کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس ملک کے اتحاد کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس ملک میں بسنے والے جو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں ان کے مذہب کو بھی یہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں نے سب سے پہلے اس بات کو بھنپ لیا، اور اس کے بعد مسلسل انگریزوں سے مختلف جگہوں پر جنگیں ہوئی، کہ پلاسی کے میدان میں جنگ ہوئی، بنگال میں جنگ ہوئی، اور ایسے ہی شاملی کے میدان میں جنگ ہوئی، مختلف جگہوں پر انگریزوں سے مقابلہ ہوتا رہا۔ تو بعد میں انگریز سمجھ گیا کہ اب ہمارے دشمن اس ملک کے اندر کوئی اور نہیں ہے، صرف اور صرف مسلمان۔ اگر ہمیں اس ملک کے اوپر مکمل طور پہ اختیار حاصل کرنا ہے، اگر اس ملک میں ہم مکمل طور پر قابض ہونا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں مسلمانوں کو ختم کرنا پڑے گا، اس لیے کہ دوسری برادری ان کے ساتھ اس وقت تک کوئی دشمنی کا اظہار نہیں کرتی تھی، نہ ہندو کرتے تھے، نہ عیسائی کرتے تھے، اور نہ دوسری برادریاں، کسی کو انگریزوں سے کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی شکایت نہیں تھی۔ اگر انگریزوں کی کوئی خلاف تھے تو مسلمان بھی تھے۔ تو انہوں نے پھر اب یہ دیکھ لیا کہ اب مسلمانوں کو کیسے ختم کر دیا جائے، تو جگہ جگہ پر سڑکوں کے اوپر مسلمانوں کو جہاں بھی درخت نظر آتا تو مسلمانوں کو وہاں پر سولی دے دیتے تھے۔ سولی، ایسے ایسے واقعات کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ ہم ان واقعات کو نہیں پڑھ سکتے۔ اگر معلوم ہو جاتا کہ یہ مسلمان ہیں تو اس مسلمان کو کیا کیا جائے، تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ مسلمان ہمارے خلاف آگے جا کر کوئی سازش کر سکتا ہے، ہمارے خلاف کوئی سازش کر سکتا ہے، تو فوراً مسلمان کو پکڑ لیتے، اس کو ایک ہاتھی کے اوپر بٹھاتے اور درخت کے اوپر ایک پھندا نصب کر دیتے، اور پھر ہاتھی کو آگے بڑھا کر مسلمان کے گلے میں پھندا ڈال دیتے اور ہاتھی کو آگے بڑھائے۔ تو ایسا ہو جاتا کہ وہ جو گلے کا پھندا تھا، وہ درخت کے اوپر لٹکا ہوا پھندا تھا، وہ مسلمان کے گلے میں آ جاتا اور فوراً اس کے گلے میں پھانسی پڑ جاتی۔ اس طریقے سے مسلمان اور مسلمان کے جو اس وقت کے علماء تھے ان کو ختم کرنے کے لیے پھانسیاں دی گئی، تاکہ مسلمان ختم ہو جائے تو ہم پورے ہندوستان کے اوپر آسانی کے ساتھ حکومت کرنے والے ہو جائیں، پورے ہندوستان پہ ہم قابض ہو جائیں۔ یہ ان لوگوں کی ایک منصوبہ تھا ان کا۔ اس کے بعد یہ ایسا ہی اور ایک انگریز مورخین، یہ سارے واقعات کوئی مسلمان مورخین نہیں لکھتے، بلکہ اس وقت کے جو ایسے مورخین جو انگریز تھے لیکن وہ اعتدال پسند تھے، ان کے اندر ایسا
ہندوستان کے اوپر قبضہ کرنے کا جذبہ نہیں تھا، لیکن وہ لوگ بھی یہاں پر آ کر بسے ہوئے تھے، تو حالات کے اوپر ان کی نظر تھی، ان لوگوں نے تمام حالات کو کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ اگر اور مسلمانوں کو کیسے کیسے تکلیف دی جاتی تو توپ کے اوپر مسلمان کو لے جا کر باندھ دیا جاتا، اس کے اوپر پھر توپ کی گولی چلائی جاتی، جس کی وجہ سے مسلمان کا جو جسم ہے وہ چھنی چھنی ہو کر پورے اطراف میں بکھر جاتا۔ اس طریقے سے مسلمانوں کے جسموں کو اور مسلمان کے خون کو بہایا ہے۔ تو یہ آج یہ بات جو برادران وطن کہتے ہیں یا دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کے لیے قربانی دی، تو سب سے پہلے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ صف اول کے اندر مسلمانوں نے تقریباً صرف اکیلے 200 سال تک لڑائی کی ہے انگریزوں سے۔ اس کے بعد جب 19ویں صدی کا آغاز ہوا یا اس سے کچھ پہلے غیر مسلم بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر آزادی کی جنگ میں شریک ہوئے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا آزادی کے اندر کوئی حصہ نہیں، یہ بات غلط بات ہے، اس لیے کہ پہلے کی 200 سال تنہا مسلمانوں نے انگریزوں سے لڑائی کی۔ اس کے بعد جب 1900 کی صدی شروع ہو رہی تھی تو اس سے پہلے غیر مسلم حضرات بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر آزادی کی جنگ میں شریک ہو گئے۔ تو یہ مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا گیا، اور بھی مسلمانوں کے ایک بڑی فہرست ہے۔ حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، ایک بہت بڑے عالم دین تھی، یہ دلی کے اندر رہتے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا انگریزوں کو کہ یہ ہماری حکومت کے خلاف ہے اور یہ انگریزوں کے ماتحت رہ کر کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے، تو فوراً ان لوگوں نے حکم دیا کہ مولانا فضل حق خیر آبادی کو یہ مالٹا کی جیل بھیج دیا جائے۔ مالٹا ایک ایسی جگہ تھی جو کالی کھوٹ میں تھی، اطراف میں نہ کوئی آبادی تھی نہ زمین تھی، دور دور تک کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، وہ ایک ایسا جزیرہ تھا جو اطراف میں اس کے پانی ہی پانی تھا۔ تو مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں کالے پانی کی جیل میں بھیج دیا گیا، جزیرہ انڈمان جس کو کہا جاتا ہے، کالے پانی کی جیل میں بھیج دیا گیا۔ تو ان سے ملنے کے لیے ایک مسلمان گئے کہ وہاں اتنے بڑے عالم دین ہیں، ان کو انگریزوں نے جیل بھیج دیا ہے، وہ بھی جزیرہ انڈمان کالے پانی کے جیل کو بھیج دیا، تو وہاں پر وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان سے ملاقات کرنے کے لیے ایک صاحب گئے، دیکھتے ہیں کہ جو جتنے بھی وہاں پر جیل ہیں، جیلوں کے اندر جو لوگ بیت الخلا کرتے ہیں، وہ بیت الخلا کرنے کے بعد جو ایک جگہ جمع ہو کر رہتا ہے، انگریز نے ان کو یہ ذمہ داری دے دی کہ ان سب کا بیت الخلا اٹھا کر تمہیں باہر پھینکنا۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کو، مسلمانوں کے جو علماء کو وہ لوگ قید و بند کی جو سزا دیتے تو ان سے ایسے کام لیتے کہ ہم جس کا تصور نہیں کر سکتے، کہ جیلروں کے اور جیل میں جو رہنے والے قیدی ہیں ان کی غلاظت کو اٹھا کر باہر پھینکنے کا کام ان سے لیا جاتا ہے، ایسے کام ان سے لیے گئے۔ اور بھی علماء اکرام کے بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ عمر کے 80 سال میں، ان کی عمر 80 سال ہو گئی ہے، ان کو مالٹا کی جیل میں قید کر دیا گیا۔ کتنے سال تک؟ 3 سال تک مالٹا کی جیل میں قید رہے، عمر 80 سال سے زیادہ، لیکن دل کے اندر یہی جذبہ ہے کہ ہمارا ملک انگریزوں سے آزاد ہو جائے، ہم انگریزوں کے غلامی سے نکل جائے۔ جیسے ہم پہلے اس ملک میں رہ کر آزادی کے ساتھ حکومت کرتے تھے، آزادی کے ساتھ اسلام کے اوپر عمل کرتے تھے، انگریزوں کو ہم اس ملک سے بھگا کر ویسے ہی اسلام کے اوپر آزادی سے عمل کرنے والے بن جائے۔ ان کے دل میں یہی جذبہ تھا، یہی خواہش تھی۔ تو حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو 3 سال تک مالٹا کی جیل میں قید کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ بوڑھے تھے، جب انہیں واپس وہ پھر آئے اپنے مقام، اپنے گھر کو دیوبند، اور اس کے بعد کچھ 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جب غسل دینے کے لیے ان کو لٹایا گیا اور ان کے بدن سے کپڑے ہٹائے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پیٹھ کے اوپر کوئی گوشت نہیں ہے، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ کہ جب انگریزوں نے ان کو قید کر لیا تھا تو طرح طرح کی سزائیں دی تھی جیل کے اندر، جس کی وجہ سے ان کے جسم کے اوپر کوئی گوشت باقی نہیں رہا، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو ایسی قربانیاں اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے علماء اکرام نے دی اور اس وقت کے مسلمانوں نے دی۔ تو لہذا یہ ملک یہ مسلمانوں کی کوششوں سے، مسلمانوں کی جد و جہد سے، مسلمانوں کی قربانیوں سے آزاد ہوا۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں نے، دوسرے مذاہب والوں نے بڑھ چڑھ کر آزادی کے اندر حصہ لیا، یہ غلط بات ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ اس ملک کی آزادی میں سب سے بڑا حصہ مسلمانوں کا ہے۔ غیر مسلم تو بہت بات میں آئے ہیں اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، اس لیے کہ انگریزوں کو ان سے کوئی شکایت نہیں تھی، کوئی ان سے گلا نہیں تھا، مسلمانوں سے ہی شکایت ہے۔ تو تقریباً 200 سال تک مسلمانوں نے انگریزوں سے صرف تنہا رہ کر مقابلہ کیا۔
تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا جتنا اس ملک کی آزادی کے لیے خون بہا ہے دوسرے لوگوں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہا. یہ حقیقت کے اوپر مبنی بات، آپ کتابوں کو پڑھ کر یہ بات کو جان سکتے ہیں. تو یہ آج معاشرے کے اندر ہمیں یہ بات پھیلانا ہے اور مسلمانوں کو تاریخ معلوم رہنا ضروری ہے کہ یہ ملک کو آزاد کرانے کے لیے مسلمان صف اول میں شریک. ایسا نہیں کہ مسلمان بھاگ گئے تھے، مسلمان پیچھے رہ گئے تھے، ایسا نہیں. اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کا جو اتحاد تھا اس اتحاد کو بچانے کے لیے سب سے زیادہ مسلمانوں نے اور مسلمانوں کے علماء نے قربانی دی. تو یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک سے ہم محبت کرتے رہیں گے، اور اگر اس ملک کے لیے اگر کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو ہم جیسے ہمارے اکابر علماء نے، جیسے ہمارے پہلے مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی، ہم بھی اس ملک کے لیے قربانی دیں گے. تو یہی پیغام ہمارا اس آزادی کے آج کے دن، چونکہ آج اس ملک کے آزاد ہوئے 79 سال گزر چکے ہیں، تو ہم تمام مسلمانوں کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ یہ ملک ہمارے اکابر، ہمارے بڑوں کی قربانیوں سے آزاد ہوا ہے. غیروں کی قربانیاں بہت کم ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی ایسا نہ ہو کہ ملک میں ہم اجنبی ہیں یا اس ملک میں ہم باہر سے آئے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہم اس ملک کے لیے ہمیں بہت زیادہ قربانیاں ہیں، ہمارا اس میں بہت زیادہ حقدار ہیں ہم اس ملک کے. تو اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس ملک میں امن و امان قائم کرنے اور اس ملک کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت ادا نہیں کی ہیں وہ سنت ادا کریں.